اس کتاب نے جناب دنیا کی کایا کلب کی ہے، اور اس کا ٹیسٹ آپ تبھی فیل کر سکتے ہیں جب آپ عربی جانتے ہو تھوڑی بہت، یا پھر اگر آپ نے اردو میں ٹیسٹ لینا ہے تو آپ مولانا مودودی رحمہ اللہ کا ترجمہ پڑھیں، وہ اسی سوز و گداز کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے اردو کے اندر۔ میں نے ابھی تک کسی اور بندے کے ترجمے کو نہیں دیکھا کہ جو ترجمے بڑے لوگوں نے کیا، احمد بریلوی صاحب نے، شریف تھانوی صاحب نے، ان دونوں کے ترجمے تو ویسے ہی وقت کے ساتھ ختم ہو گئے اس لحاظ سے کہ اس میں تو کئی الفاظ جو ہیں وہ پرانی اردو کے ہیں، ہمارے نئے بچوں کو تو سمجھ نہیں آتی لکھا کیا ہوا ہے۔ ہم نے کئی سنگتیں ہلاک کر دی۔ سنگتیں پتہ کسے کہتے ہیں؟ نہیں پتا۔ کئی امتیں، انہوں نے امت کا ترجمہ سنگت کیا، اس زمانے میں وہ چلتا تھا، ٹھیک ہے۔ آج کل اگر آپ اعلیٰ حضرت کا یہ ترجمہ رکھیں تو لوگوں کو نہیں سمجھ آئے، لیکن مودودی صاحب نے چونکہ لیٹسٹ اردو میں ترجمہ کیا اور پھر وہ سوز و گداز ٹرانسفر کیا۔ میرا چیلنج، آپ کوئی قرآن کی صورت نکالیں اپنی مرضی کی، باقی ساروں کے ترجمے رکھیں، پھر مودودی صاحب کا بھی پڑھیں، تو آپ کو لگے گا کہ آپ کا دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گیا ہے۔ الفاظ کے چناؤ، پھر اس میں جو ردم ہے، اور وہ انہوں نے تفہیم القرآن کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارا نوجوان قرآن ترجمے سے لے کے بیٹھتا بھی ہے نا تو بور ہو جاتا ہے۔ تو ان کا میں نے سمجھا کہ کیوں ہوتا ہے بور، کیونکہ وہ تو پڑھ رہے تھے اردو میں، اللہ نے تو قرآن نازل کیا عربی میں، عربی اس نے سیکھنی کوئی نہیں ہے، اور اردو نے جو ترجمہ کیا ہوا ہے وہ انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے ایز اے اسٹوری بک۔ یہ تو کتاب زندگی ہے، یہ تو زندہ کتاب ہے، بلکہ مسلمانوں کی زندگی کا سبب ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا، اور اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو، امتوں کو زوال دے گا، جس کو ڈاکٹر اقبال نے پھر شعر میں کہا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ زمانے میں معزز کون؟ صحابہ اہل بیت، تابعین تبع تابعین، اور تم خار ہوئے کون؟ اسی، اور صرف اسی نہیں، ساڑھے بزرگ بھی۔ یہ نہ سمجھیے گا، ظاہر آپ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا، ڈاکٹر اقبال کے زمانے میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے جتنے بابے ہیں زندہ تھے، آج تو کہہ سکتے ہیں مر گئے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال جب یہ شعر کہہ رہا تھا تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تو وہ خار احمد بریلوی صاحب، اشرف تھانوی صاحب، یہ سارے لوگ زندہ تھے اس وقت، انہی کو ہی کہہ رہے تھے نا۔ حتیٰ کہ قرآن کے ترجمے کو بھی گناہ سمجھا گیا، یہ تو بہت بعد میں ترجمہ ہوا ہے، پہلے ترجمہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا۔ پہلے تو لوگ کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔